इस मुल्क में किसी किस्म की कोई इखलाकी हैसियत ना दीनी उलमा की ना ही सियासी रहनुमा की बाकी रह चुकी है। इन सियासतदानों की जो एक हविस है, एक इक़्तिदार की लालच है, ये ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा कोई आए हो। जिस तरह की कैफियत हमारे मुल्क के अंदर जो चल रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। जो फौज है उसका जो सरबराह है, जो उसको नंगी गालियां दी जा रही हैं, खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। मेरे भाई, ये किसी भी तरीके से एक बागैरत कौम की निशानी नहीं हो सकती कि कोई भी अदारा तनकीद या इख्तिलाफ राय से मावरा है, हरगिज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं एक पाकिस्तानी आम शहरी होने के नाते से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं अपने मुल्क का हाल देख रहा हूँ, जो इस मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान है, एक मुआशी बहरान है, और इस मुल्क में फौज को या फौज के सरबराह को खुली और नंगी गालियां दी जा रही हैं। जिस तरह अगवा किया गया, ये सिर्फ एक बगैरत बाजवाई इस तरह अगवा कर सकता है। बगैरत बाजवाई। मेरे भाइयों, इस मुल्क का अल्लाह ना करे कोई दिवालिया निकल जाए, और अल्लाह ना करे इस मुल्क का हाल जो श्रीलंका का हुआ है वो ना हो। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरह की कैफियत हमारे मुल्क के अंदर जो चल रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। किसी भी तरीके से जो सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज आरा हैं, वो किसी भी तरीके से मुल्की मफाद में भी नहीं है, आवाम के मफाद में भी नहीं है। मेरे भाइयों, हम लोग इखलाकी पस्ती में ऐसे गिर चुके हैं कि हमारे दीनी और मजहबी पेशवा क्या, उनकी ज़ुबानें भी गंदी हैं। एक बुढ़ा भड़वा, ये भेड़चोद करो ना, ये भेड़चोद करो ना। गंजर और कुत्ती का बच्चा, गंजर और कुत्ती का बच्चा। जो हमारे सियासतदान हैं वो भी सियासी इख्तिलाफ रखने के बजाय एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर हमला करते हैं। जिस तरीके से अभी इमरान खान साहब ने मरियम नवाज के हवाले से अगर कुछ कहा जो नामुनासिब अल्फाज थे, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। तो इमरान खान के ऊपर भी इसी तरह की जो है वो नाजेबा कलिमात या बिल्कुल ज़ातियात को निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह, जो कि अभी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज़ आती है कि दुर फिटे मुँह लख दिला नजर। और इन्हीं लफ्ज़ों में जो है वो मैं भी इमरान खान साहब को और पिंकी पीर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी अखलाकी हैसियत क्या है? तुम्हारी माँ को हम नहीं जानते। मुफ्ती ताहिर ने तो बसीरत के बुनियाद पर कहा होगा कि यह हरामी बच्चा है। हम साबित कर सकते हैं कि यह हरामी बच्चा है। तो ये जो कैफियत हमारे मुल्क में जारी है, जो फौज है उसका जो सरबराह है, जो उसको नंगी गालियां दी जा रही हैं, खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। मेरे भाई, ये किसी भी तरीके से एक बागैरत कौम की निशानी नहीं हो सकती कि वो फौज जो मुल्क की हिफाजत करती है, उसके सरबराह को इस तरीके से खुली गालियां दी जाएं। बगैरत बाजवाई। मैं कतई इस चीज की बात नहीं कर रहा कि कोई भी अदारा तनकीद या इख्तिलाफ राय से मावरा है, हरगिज नहीं। आप दीनी पेशवा से इख्तिलाफ रख सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं। आप सियासी जो रहनुमा हैं उनसे इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ जुडिशरी का सिस्टम है, उसके ऊपर अगर आप कोई तनकीद करना चाहते हैं, जायज़ वो कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके ऊपर अगर आपको कोई इख्तलाफ है या अगर आप कोई इख्तलाफ राय रखते हैं या तनकीद करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से फ़ौज भी हमारा एक अदारा है
جس کے اوپر اگر آپ کوئی جائز تنقید کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر تنقید کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. کوئی آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. لیکن اس ملک میں کسی قسم کی کوئی اخلاقی حیثیت نہ دینی علماء کی نہ ہی سیاسی رہنما کی باقی رہ چکی ہے. آپ دیکھ لیں جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کا کیا کام ہوتا ہے؟ میڈیا کا کام پبلک اویئرنیس کا ہوتا ہے، میڈیا کا کام پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو آج میڈیا کے اندر اور جرنلسٹ کے اندر واضح دو تقسیمیں نظر آئیں گی. جرنلسٹ کچھ اور کچھ میڈیا چینلز آپ کو پی ایم ایل این کے گھر کی لونڈی نظر آئیں گی. اسی طریقے سے کچھ جرنلسٹ اور کچھ میڈیا چینلز آپ کو پی ٹی آئی کے گھر کی لونڈی نظر آئیں گی. نیوٹرل جرنلزم کوئی بھی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہمارے یہاں صحافت ہو رہی ہے کہ دو واضح تقسیم ہوئی ہے. کوئی نیوٹرل جرنلزم نہیں کر رہا. اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ حکومت وقت کی جو ہے وہ اعلی کار بنی ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی ماضی میں یہی ہوتا رہا. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں چل رہی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، جو ہمارے ملک کو سیاسی اور معاشی بحران ہے اور جس طرح کے ہم مقروض ملک ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیے کے قریب ہے، ہمارے ملک میں مذہبی فرقہ واریت موجود ہے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر ڈویژنز ہوئی ہیں. پاکستانی کہلانے والے پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں میں خودکش دھماکے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات موجود ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جو حکومت اور اقتدار کی لالچ ہے، ان سیاستدانوں کی جو ایک ہوس ہے، ایک اقتدار کی لالچ ہے، یہ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی آئے ہوں حکومت میں. اس سے پہلے بھی انہوں نے سالہ سال حکومت کی ہے. ملک بد سے بدتر ہوا ہے، چاہے وہ پچھلی گورنمنٹس ہوں یا ریسنٹ پاس کی گورنمنٹ ہو. ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوا. ملک ہمیشہ بد سے بدتر ہوا ہے. قرض مسلسل ہر حکومت میں بڑھتا ہی چلا گیا ہے اور ڈیولپمنٹس کچھ بھی نہیں ہوئی. بلکہ ڈیولپمنٹس تو بہت دور کی بات ہے. جو ہم شہری ہیں ان کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی نہیں پوری ہوتی، چاہے وہ بجلی ہو، گیس ہو یا پانی کا مسئلہ ہو. ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے تمام مقتدر حلقوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا را اپنی سیاست کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس ملک پاکستان کے لیے اور عوامی مفاد کے لیے آپ لوگ بیٹھ کر سلوشن نکالیں اور ملک کو کس طریقے سے فی الوقت جو معاشی بحران لاحق ہے، فی الوقت جو سیاسی بحران لاحق ہے، اس سے کس طریقے سے نکالا جائے. اللہ نہ کرے اگر اس ملک کا حال سری لنکا والا ہو گیا تو یہ یاد رکھیں جن لوگوں نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے یا اس ملک کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس ملک کا مال لوٹا ہے، لوگوں کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عوام کے ہاتھ پھر آپ لوگوں کے گریبان تک پہنچ جائے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو، پھر آپ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور دوسری بات، یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس ایک دوسرے کو بانٹے جاتے ہیں، میرے بھائی سارے ہی پاکستانی ہیں، چاہے پرانی سیاسی جماعتیں ہوں یا نئی سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، یہ ساری پاکستانی ہیں. یا جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا ہمارے ملک پاکستان کی فوج ہو، یہ سب پاکستانی ہیں. یہ ملک سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ایک عام شہری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس بیسس کے اوپر آپ غداری کے فتوے بانٹیں گے یا غداری کے فتوے دیں گے تو میرے بھائی ان ایشوز کے اوپر تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا. جو آپ دیکھ لیں، اوپر سے آپ شروع کر لیں کہ جتنے بھی جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہتے، ان کی انویسٹمنٹس بھی باہر ہوتی ہیں، ان کے جزیرے بھی باہر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جسٹس ہیں، چیف جسٹسز ہیں، وہ بھی اس ملک میں نہیں رکتے، وہ بھی بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کی بھی فیملیاں باہر ہوتی ہیں. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو فیملیاں ہوتی ہی باہر ہیں، ان کے علاج ہوتے باہر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی باہر ہیں، ان کے گھر بھی باہر ہیں.
تو میرے بھائی اگر ان ایشوز کے اوپر، اور اگر آپ صحافت کا حال دیکھ لیں تو جو صحافت کے پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور چند ہی سالوں کے اندر ان کی فائنینشیل پوزیشن کہاں پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک سے غداری مت کریں، اس ملک سے غداری مت کریں۔ یہ واحد ملک پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں نے خون دیا تھا، اس کے بعد یہ ایک ہم آزاد ملک میں آزاد طریقے سے سانس لے رہے ہیں۔ خدا را اس قوم کا حال ایسا نہ کریں کہ لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں اور پھر وہ ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو گھسیٹ کر چوراہوں پر لٹکا دیں۔ میرے بھائیوں، خدا را مقتدر حلقوں سے گزارش ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ وہ مل بیٹھ کر فی الوقت جو اپنی سیاست نہ چمکائیں، بلکہ جو ملک کو سیاسی اور معاشی بحران لاحق ہے اس سے ملک کو نکالیں، اور اس ملک کے لیے جتنا ماضی میں کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب اس ملک کی خاطر کچھ کر جائیں۔ میرے بھائی، کچھ کر جائیں اس ملک کی خاطر، ہو سکتا ہے پھر بھی یہ قوم آپ لوگوں کو معاف کر دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تیار رہیں کہ عوام الناس کے ہاتھ آپ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔